حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن سیدہ شیما کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیما تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سو زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیم رضی اللہ عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیم رضی اللہ عنہا بھی جوان ہوئی، جن کی شادی بھی کسی قبیل میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیم رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیم رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیم رضی اللہ عنہا نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیما سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیما نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا، چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیما کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے، قوم کے سرداروں کے ساتھ۔ سیدہ شیما حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیما قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے تلواریوں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے؟ کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیم رضی اللہ عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شی رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دی تھی، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں مڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم
अन्हुम की जमात मुंतजिर थी। फरमाया, ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। आप जो चाहें करें। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद तू फरमाए। फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। ये है एक बहन से मोहब्बत। दोस्तों, अपनी बहनों से हमेशा मोहब्बत करें, उनको दुख न दें। सुभान अल्लाह, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। कोई कमी बेशी हो वीडियो में तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, आमीन। दुरूद पाक पढ़ें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जात पाक पर। दुआ है आप सबके दिलों की तमाम नेक तमन्नाएं अल्लाह पाक पूरी फरमाए, आमीन। तारीखी वाकयात से दिलचस्पी रखने वाले दोस्त हमें फॉलो करें।